اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو مخصوص صدیقی کا سلام عرض ہے۔ اس وقت آپ اسلامک ٹی وی پروگرام لائٹ آف اسلام دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مدد کے ساتھ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے ذریعے مجھے بھی ہدایت عطا فرما، آپ سب کو بھی ہدایت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اب جو ہے یہاں رہتے ہوئے بچوں کی گریجویشن چل رہی ہے۔ کوئی بچے جو ہے اپنے میٹرک 12th گریڈ سے گریجویٹ ہو رہے ہیں، کوئی اپنی ڈگری مکمل کر جو ہے وہ گریجویٹ ہو رہے ہیں، اور سمر بھی آ رہا ہے، سمر کے ہالیڈیز بھی آ رہے ہیں بچوں کو۔ یہ تمام چیزیں چل رہی ہے یہاں امریکہ میں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے آج جو سبجیکٹ چنا ہے، جب بچہ ہائی اسکول بچہ یا بچی ہائی اسکول پاس کرتی ہے، مسلمان بچہ یا بچی، تو وہ پھر سوچتی ہے کہ میں کس فیلڈ میں، کون سا ایسا پروفیشن ہے جس کو میں چوز کروں، اور اس لحاظ سے میں جو ہے کالج والی تعلیم کو جو ہے پھر سلیکٹ کروں، اور وہ سبجیکٹس کو سلیکٹ کروں تاکہ اس فیلڈ میں جاؤں، اور جب میں کالج سے گریجویٹ ہوں، جاب کروں، تو کون سی فیلڈ میں وہ مجھے جاب سوٹ کرے گا، اور اسلام ہم کو کیا گائیڈ کرتا ہے، کیا رہنمائی دیتا ہے، کون سی ایسی فیلڈ ہے جو لڑکوں کو سوٹ کرتا ہے، اور ہماری بچیوں کو، ہماری خواتین کو، بہنوں کو، لڑکیوں کو جو ہے سوٹ کرتا ہے، اسلام کیا گائیڈ کرتا ہے۔ اس سلسلے میں آج مولانا امتیاز الرحمن تھانوی صاحب اور میں مل کر ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کا انپٹ ہو تو بہت آسان ہے۔ لائیو پروگرام ہیوسٹن ٹیکساس سے جاری ہے، اور اسکرین پر فون نمبر آ چکا ہے۔ آپ بھی اپنے بچوں کو ریس کر رہے ہیں، بڑے کر رہے ہیں، تربیت دے رہے ہیں، آپ بھی جو ہے اس گفتگو میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آئیے مولانا صاحب کو دوبارہ ہم رجوع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا صاحب، یہ بتائیے کہ ہمارے بچے بہت محنت کر کے جو ہے ہائی اسکول بھی پاس کر رہے ہیں، اور کالج کے ڈگریز بھی حاصل کر رہے ہیں، تو جس طرح سے ہم کالج کے بچوں کو کیا ہم گائیڈ کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے اسلام کے روشنی میں ہم ان کو کیا بتا سکتے ہیں، کون سی ایسی فیلڈ ہے جو اسلام منع بھی کرتا ہے، کون سی ایسی فیلڈ ہے جو اسلام اس کو توجہ دلاتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو اصل میں سوال رکھا ہے، تو اگر سوال کی نوعیت یہ ہوتی نا کہ فلاں جو پروفیشن ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کیونکہ پروفیشن تو بہت سارے ہیں۔ ایک آدمی انجینئرنگ کرتا ہے، کوئی آدمی میڈیسن میں جا رہا ہے، کوئی آدمی بزنس میں کر رہا ہے، کوئی آدمی جو ہے آئی ٹی میں کر رہا ہے، پھر آئی ٹی کے مختلف شعبہ جات ہیں، اور اسی طرح بزنس کے مختلف شعبہ جات ہیں۔ تو بظاہر تو یہ ہے کہ کوئی بھی پروفیشن جو ہے وہ جب آدمی سلیکٹ کرتا ہے تو اس کو دیکھنا یہ ہے کہ جو ارننگ وہاں سے ہوگی، اس ارننگ کی کیفیت کیا ہے۔ ایک آدمی انجینئر ہے، ظاہر ہے کہ وہ تو بلڈنگ بنائے گا، نقشے بنا کے پیش کرے گا، یا اگر وہ الیکٹریکل انجینئر ہے تو اس شعبے میں جائے گا۔ تو بظاہر تو ایسے بہت کم شعبے نظر آتے ہیں کہ جن میں انسان کے رزق میں خدا نخواستہ کوئی ہم کہیں کہ یہ حرام ہو جائے گا۔ کچھ البتہ ایسی چیزیں ضرور ہیں کہ جن میں علماء رائے دیتے ہیں کہ اگر کوئی اور جاب نہ ملے تو پھر اس کو آدمی اختیار کر لے، ورنہ یہ ہے کہ اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے وقتی طور پہ۔ اب جہاں تک شعبوں کا تعلق ہے تو دیکھیے کہ بزنس کرنا، تجارت کرنا ایک حلال کام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بھی آتا ہے کہ ایسا آدمی، ایسا بزنس مین، ایسا ٹریڈر جو سچا ہے اور پھر امانت دار ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو انبیاء اور صدیقین کے ساتھ اٹھائیں گے۔ لیکن اگر اسی تجارت کے اندر آدمی دھوکے بازی کرتا ہے، نمبر 2 چیز بیچتا ہے،
یا ملاوٹ کر کے چیزیں بیچ رہا ہے یا اشیاء ضروریہ جن پر کہ انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے ان کو وہ ہولڈنگ کر لیتا ہے, رکھ لیتا ہے کہ تاکہ جب پرائز زیادہ ہوں گے تو میں ان کو بیچوں گا, تو اسی بزنس کے اندر خرابی آ جاتی ہے. جی مولانا صاحب, میں اس کوشچن کو ریفریش کرتا ہوں. ہم یہ نیکسٹ سٹیپ پر ہم چلے گئے ہیں. پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم وہ طالب علم جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ہائی اسکول پاس کر رہے ہیں, اب سوچ رہے ہیں کہ ہم کس فیلڈ میں جائیں, کس فیلڈ میں سے جانے کے بعد جو ارننگس ہوگی وہ اس میں ہمیں کیا حلال حرام کو دیکھنے کا ابھی سے ہمیں بہت اہمیت ہوگی. جس طرح سے میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اکاؤنٹنگ کی ایک جو ہے فیلڈ ہے. اگر کوئی جو ہے اس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے تو پھر کس طرح سے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ اس میں آگے جا کے جب وہ پریکٹیکلی جاب کرے گا تو وہ جو ہے پھر انٹرسٹ پہ جو ہے کیلکولیشن بھی کرے گا, اس کو لکھے گا بھی, اس کو وہ بھی کرے گا. یہ تھوڑا سا یہ فیلڈ کے حد تک ذرا سا بات کیجئے کہ یہ اگر چوز کرتے ہیں تو آگے پھر وہ اس کا پھر بینکنگ کا جاب ہوگا, اور جو ہے یہ چیزیں ابھی سے سوچ کر اپنی فیلڈ کو چوز کریں تاکہ جو ہے ہم آگے جا کے جو ہے وہ انکم ہماری حلال نہ رہ سکے. جی میں یہی تو میں عرض کر رہا تھا کہ جتنے بھی پروفیشنز ہیں, میں نے ایک مثال سے میں نے یہ ایک مثال کا لیے آپ سے پوچھا, اس پہ آپ بات کیجیے. ہاں, میں نے آپ کو وہی بات ہے نا کہ اگر یہ کوئی بھی پروفیشن ہے, اب ایک آدمی اکاؤنٹنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری اکاؤنٹنگ جو ہے وہ حرام ہو جائے گی. جس اکاؤنٹنگ میں اگر سود کا لین دین آ جاتا ہے, انٹرسٹ کا آ جاتا ہے, کہ وہ جاب ایسی ہے کہ جہاں اسے انٹرسٹ کے بارے میں مطلب انٹرسٹ دینے کا, لینے کا, اس کی لکھت پڑھت کا اس کے ذمہ کام آ جاتا ہے, تو اکاؤنٹنگ ایک شعبہ ہو گیا نا. جی تو اس شعبے میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جو حلال ہیں, لیکن اگر وہاں سود کا ایلیمنٹ آ جائے گا اور حرام چیز کی, وہ سود تو حرام ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک, اگر اس کے لین دین میں کہ اس کے پاس آ رہا ہے کہ وہ منظوری دیتا ہے کہ ہاں سود پر یہ پیسے لے لو, یا وہ اس کی صرف لکھت پڑھت کر کے آگے پروگرام پیش کرتا ہے, تو اسی کے متعلق میں نے شروع میں ایک یعنی بات کہی تھی کہ خاص بات ہو جاتی ہے کہ اس کے بارے میں علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر تو کوئی اور فیلڈ اس کے پاس نہیں ہے اور وہ اتنا مجبور ہے کہ اگر وہ ادھر ارننگ نہیں کرے گا تو مثال کے طور پہ مکان کا کرایہ دینا, گھر کا کام چلانا, یہ سب چیزیں موقوف ہو جائیں گی اور اسے بھیک مانگنی پڑ جائے گی, لوگوں کے پاس جانا پڑ جائے گا, تو ایک وقت تک تو اس سے سہارا لے سکتا ہے, لیکن ایسی فیلڈ کو اختیار نہ کرے کہ جس میں حرام کا شائبہ آ جائے یا حرام قطن ہو جائے. یہ جو آپ نے فیلڈ بتائی, اس میں بینکنگ کا جو مسئلہ ہے, اس کے بارے میں علماء کے فتاوی یہی ہے کہ بینک کی نوکری نہ کی جائے, اس کو پریفرنس نہ دی جائے اگر اس کے پاس کوئی اور نوکری موجود ہے. کیوں کہ اب شعبہ یہ چل رہا ہے, لوگ اکاؤنٹنگ کرتے ہیں, حساب و کتاب. اب حساب و کتاب میں کیا ہے کہ قرض لیا دیا, یہی ہوتا ہے نا. آپ کسی کے پاس گئے, کہنے لگے یار مجھے اتنے پیسے قرض دے دو. اب یہ قرض کا لینا دینا یہ سب جائز ہے, اس کے بارے میں تو قرآن کریم کی آیت ہے. بینک میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ بینک کے پاس لون لینے کے لیے جاتے ہیں تو لون لینا دینا یہ جائز ہے, لیکن اس لون پر آگے جو شرائط رکھ دی جاتی ہیں کہ بھئی اب لے تو رہے ہو, لیکن اگر آج $1000 لے رہے ہو تو جب تم مجھے ریٹرن کرو گے تو 1200 کرو گے یا 1100 کرو گے, تو وہ جو آگے بات آ رہی ہے وہ حرام ہو جاتا ہے. تو سود پر لین دین کرنا جائز ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا, کہ ہر وہ قرض کہ جو تمہارے لیے نفع کو کھینچ کر لائے اس پر تم نفع مانگو, نفع لو یا دو, تو یہ حرام ہے, یہی سود ہے, اسی کو ربا کہا گیا. تو ایسی فیلڈ جس میں کہ یعنی آدمی کو یہ آپ نے چونکہ صرف اکاؤنٹنگ کے بارے میں سوال کیا ہے, تو اس اکاؤنٹنگ میں یہی ہے کہ اگر تو سودی لین دین کا لکھت پڑھت ہے تو اس میں تو ہر طرح کی معاونت جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے. لکھنا, اس کو منظوری دینا, اس کو صرف منصوبہ بنا کے پیش کرنا. ایک آدمی کی جاب یہ ہے کہ
کسٹمر آتا ہے وہ کہتا ہے جی میں نے لون لینا ہے, اچھا جی میں آپ کا کیس بنا کے آگے پریزنٹ کر دیتا ہوں, یہ کیس بنا کے پریزنٹ کرنا یا اس کی منظوری دینا, پھر اس کو آگے لینے والے نے لے لینا, یہ اس میں جو ہے تمام ہر طرح کی معاونت جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے. اسی کے لیے میں نے ایک علماء کی رائے پیش کر دی کہ اگر بہت ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, اگر نہیں کرے گا تو مر جائے گا. مرنے سے مراد کیا ہے کہ ضروریات زندگی نہیں لے سکتا ہاں بیچارہ. دیکھیں جس فیلڈ کو بھی اختیار کریں اس کو ہم آگے تک سوچ کر اس کو اختیار کریں تاکہ اس میں آگے کی جو انکم ہوگی اس سے کوئی ایسا پہلو نہ ہو جائے جو انکم حلال سے ہٹ کر کچھ اور ہو جائے گی, اس فیلڈ کو ہم چوز کریں. دوسری ایک مثال میں آپ کے ساتھ دیتا ہوں, انسان ایک ڈاکٹر بنتا ہے تو ڈاکٹر میں بھی کئی ایک فیلڈ ہے. ایک تو آپ اپنی ڈگری نکال کر پری میڈ کر پھر آپ میڈیسن کرتے ہیں, 4 سال 5 سال کی ڈگری حاصل کرتے ہیں, تو اس کے بعد جو پھر اسپیشلائز کرتے ہیں تو مرد کے لیے یہ ہے کہ پھر آپ مرد جو ہے کئی ایک ڈاکٹرز کی فیلڈ ہے اس میں ایسی فیلڈ نہ چوز کریں جیسا گینیکالوجسٹ ہے, مرد ہو کے گینیکالوجسٹ کی فیلڈ چوز کرنا. اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ دیکھیے اس میں فیلڈ چوز کرنے کی حد تک تو کوئی ممانعت نہیں ہے. نہیں کہ فیلڈ چوز کرنے کے بعد پھر عمل تو وہی کرے گا نا. نہیں میں اس میں عرض کرتا ہوں, ایک ہے فیلڈ چوز کرنا. فیلڈ چوز کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اس شعبے میں مہارت حاصل کر رہے ہیں, تو مہارت حاصل کرنے کی حد تک تو درست ہے, اس میں کوئی شک نہیں. آپ کسی بھی چیز اس میں آپ لیکچر دے سکتے ہیں نا, اس پہ آپ اس سے لیکچر دے سکتے ہیں, لوگوں کو بتا سکتے ہیں, لیڈیز کو ہی پڑھا سکتے ہیں, تعلیم دے سکتے ہیں. لیکن جس پہلو کی طرف آپ جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر عورتوں کے عام طور پہ چونکہ یہ مسائل عورتوں سے متعلق ہیں, تو اب کیا وہ آدمی کسی عورت کو ہاتھ لگا سکتا ہے یا کسی عورت کے لیے وہ کام کر سکتا ہے؟ تو اس میں یقیناً شریعت ایک لمٹ رکھتی ہے, اور لمٹ یہ ہے, وہی بات وہیں پر آ جائے گی کہ اگر فی الوقت کوئی اور عورت ایسی میسر نہیں جو شعبے سے متعلق ہو تو اس کو اجازت لے کر وہ کام کرنا ہوگا. لیکن اگر اس میں عورت ہے تو خود جو مریض ہے یا مریضہ ہے, بلکہ مریض تو ہوگا نہیں, مریضہ ہوگی, وہ خود یہ قید لگائے گی کہ میرے لیے جو میرے شعبے سے متعلق مجھے وہ عورت چاہیے, مرد نہیں چاہیے. تو ایک ہے, دیکھیے دو باتیں, ایک ہے کیا وہ اس شعبے میں مہارت حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے, کیونکہ وہ آگے تعلیم دے سکتا ہے. جی. لیکن یہ کہ ایز اے پروفیشن اس کو اختیار کر لینا, تو اس میں اس کو ظاہر ہے کہ یہ اگر وہ مسلمان ہے تو ان حدود و قیود کا خیال کرنا ہوگا کہ اگر کوئی کیس آتا ہے اور وہ اپنی ماہرانہ رائے دے, وہاں تک ٹھیک ہے, ماہرانہ رائے دینے کی حد تک ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک اس کو ہینڈل کرنا اور جیسے آگے کے جو معاملات ہیں وہ ان میں اس کو آگے چلنا, وہاں اس کو یہ چاہیے کہ اپنے ساتھ کوئی لیڈی اسسٹنٹ رکھے جو آگے کے معاملات کو ڈیل کرے. ایک ہے نسخہ لکھ کے دے دینا, اپنی ماہرانہ رائے دے دینا. ایک عورت آتی ہے جو پریگننٹ ہے, وہ اس سے کوئی رائے لیتی ہے, ٹھیک ہے, نسخے کی حد تک ٹھیک ہے, جائز ہے, لکھ دے گا. اگر ساری چیزیں ایگزامن وغیرہ سب چیزیں انوالو ہوتی ہیں. بہرحال یہ حتیٰ کہ اس سے ہمیں پرہیز کریں, ایز اے مرد ہو کے ڈاکٹر کے بہت سارے فیلڈ ہیں وہ کریں, اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی مذاکرہ نہیں ہے, لیکن جو ہے پریکٹیکلی جو ہے تھوڑا سا ہم پرہیز کرنے چاہیے. حدود اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے, اس سے حدود. اب آئیے کہ خواتین کے لیے کون سی ایسی فیلڈ ہے جو لڑکیاں حاصل کر سکتی ہیں. جس طرح سے مجھے ذہن میں آ رہا ہے 2-4-6 فیلڈ جو مناسب ہوتی ہے جو لڑکیوں کے لیے. ایک تو اگر آپ ایجوکیشن میں اچھے ہیں تو ڈاکٹر بنے, عورتوں کے ڈاکٹر بنے, گینیکالوجسٹ بنے. ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہماری عورتوں کو جو ہے اس پروفیشن کی ضرورت ہے. اور دوسری چیز ہے ٹیچر بن سکتی ہیں. تیسرے ہے اگر آپ ڈینٹل ڈاکٹر بنتے ہیں تو بچوں کے ڈاکٹر بنے, عورتوں کے ڈاکٹر بنے, اس فیلڈ میں بھی ضرورت ہے. اور جو ہے اگر آپ دوسری چیزیں ہیں, اور ایک فیلڈ ہے میڈیکل ٹیکنالوجسٹ ہے, اس میں بھی جو ہے زیادہ مکس اپ نہیں ہوگا, اپوزٹ سیکس کے ساتھ زیادہ منگل نہیں ہوں گے, جیسا
ٹیچر بنے، میڈیکل ٹیکنالوجسٹ بنے، آپ فارمیسسٹ بنے. بہت ساری ایسی فیلڈ ہے جو آپ اختیار کر کے آپ اپنے آپ کو احتیاط کر سکتی ہیں. زیادہ مرد حضرات میں مکس اپ نہیں ہو کر اپنا ارننگ بھی کر سکتی ہے، اپنا جاب پروفیشنل، اپنی کمیونٹی کو ہیلپ بھی کر سکتی ہیں. جی میرے ذہن میں اتنا آیا تھا. آپ بتائیے لڑکیوں کے لیے کون سی فیلڈ؟ نہیں آپ نے صحیح فرمایا ہے. میں نے اسی لیے شروع میں ایک بات کہی نا کہ دیکھیے ایک ہے تعلیم حاصل کرنا کسی بھی شعبے سے متعلق، اس میں تو یعنی عورتیں بھی اگر وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں بنے، جو بھی تعلیم، لیکن وہی بات آ جائے گی کہ جب وہ ایز اے پروفیشن اس میں جائیں گی تو اس وقت ان کو وہاں احتیاط کرنا لازمی ہوگا. اب یہ جو آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی یہ بالکل بجا ہے کہ اگر ہم اپنی بچیوں کو اور اپنی خواتین کو یہ کہیں کہ بھائی وہ شعبہ منتخب کرو کہ جو خواتین سے متعلق ہے اور اس شعبے میں خواتین بہت کم ہیں. جی جیسے آپ نے فرمایا مثال کے طور پہ کہ عورتوں کے جتنے مسائل ہیں عام طور پہ مرد حضرات ملتے ہیں، ڈاکٹر خواتین کم ملتی ہیں، تو ٹھیک ہے ان کو ترغیب دی جائے اور ان کو باقاعدہ یعنی اس پر راغب کیا جائے، ترغیب کے ساتھ راغب بھی کیا جائے کہ بیٹا اگر آپ نے میڈیکل کی فیلڈ کو سلیکٹ کیا ہے تو دیکھو یہ شعبے ہیں، ان میں مرد حضرات کم ہیں، عورتیں کم ہیں، سوری عورتیں کم ہیں، مرد زیادہ ہیں. بالکل. تو اور اس کی ضرورت ہے، ہماری کمیونٹی کے عورتوں کے لیے ضرورت ہے اس کی. اور چونکہ مسلمان خواتین بھی ہسپتالوں میں جاتی ہیں اور ان کو یقیناً کراہت بھی ہوتی ہوگی کیونکہ مرد ہمیں ہاتھ لگائے، تو اگر اس شعبے میں تم جاؤ گی اور یہ تعلیم کا یہ شعبہ اختیار کرو گی تو اس سے نہ صرف یہ کہ خواتین کی ایک کثیر تعداد متوجہ ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو تمہاری ارننگ ہوگی اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں کرے گا، کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا. لیکن مہارت حاصل کر لینا وہ کسی بھی شعبے میں جائز ہے، اس میں صرف ماہرانہ رائے دے سکتا ہے. اور جیسے آپ نے تعلیم کا شعبہ بتایا، اب وہی چیز وہ پڑھے گی نہ اس پروفیشن میں جائے، وہ ٹیچنگ میں چلی جائے کہ جو کچھ اس نے پڑھا ہے وہ آگے لوگوں کو سمجھائے اور بتائے. تو یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی بھی دیکھیے کوئی بھی چیز جو ہے وہ اپنے استعمال یا اپنی یعنی بعد میں آنے والے حیثیت کو دیکھ کے کہا جا سکتا ہے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، لیکن تعلیم حاصل کرنے میں کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی نوٹ کے ساتھ ہم بریک پہ جاتے ہیں اور بریک سے لوٹنے کے بعد یہی باتیں اہم باتیں ہیں جو ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کے لیے ہم کچھ گائیڈ کر سکتے ہیں ان کو انشاءاللہ. السلام علیکم.